السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا، رزقا طیبا، عملا متقبلا، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تین لوگوں سے اللہ بات نہ کرے گا بلکہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ آج کل صدقات کی بات ہو رہی ہے تو وہ کون سے تین لوگ ہیں؟ احسان جتانے والا، جو دے کر احسان جتائے۔ اتنا دیا ہے پھر مانگ رہے ہو، میں نے تم پہ اتنے احسان کیے اور تم نے مجھے اس کا یہ صلہ دیا۔ یہ اکثر ہم کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا بلکہ دیکھے گا بھی نہیں۔ ایک احسان جتانے والا، جھوٹی قسم کھانے والا اور تکبر کی وجہ سے کپڑے پہننے والا، تاکہ میرا دوسروں پر دھونس جمے کہ میں دوسروں سے اعلیٰ ہوں۔ اور اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ عورتوں کے ٹخنے ظاہر نہ ہوں اور مردوں کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہوں، تو اس طرح کرنا بھی ہمارا، اگر شریعت کے مطابق کپڑے پہنیں گے تو اللہ کو راضی کریں گے، اگر شریعت کے مطابق نہیں پہنیں گے تو یہ تکبر میں آ جاتا ہے۔ تکبر کی وجہ سے کپڑے پہننے والوں کو اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، دیکھے گا بھی نہیں۔ بارک اللہ فی۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ سورت ہماری البقرہ، آیت ہماری 265۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم یہاں حروف حلقی ہے، نون کو واضح کریں گے، من اخفا نہیں کریں گے۔ من انفسہم کمثل جنت بربوۃ أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فتل والله بما تعملون بصير۔ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار
له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حمید. بارک اللہ فی. ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں آیت نمبر 267 پر. اللہ ہمیں احسان جتانے والوں، اذیت دینے والوں، روب جمانے والوں کے لیے مثالیں دے دے کر سمجھاتے ہیں ہمیں کہ آپ لوگ کسی ایک مثال سے سمجھ جاؤ. ومثل مثال الذین ان لوگوں کی ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم ابتغاء اپنے مال چاہنے کے لیے مرضات اللہ اللہ کی رضامندی کے لیے. پہلے اللہ نے ان لوگوں کی مثال دی جو ریاکاری کرتے ہیں، ریاکاری کر کے مال خرچ کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. ان کا صدقہ دینا نہ دینا برابر ہے. قیامت کے دن ان کو کچھ کام نہیں آئے گا، ان کا صدقہ ہوگا ہی نہیں. تو دوسرے لوگوں کی مثال جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا میں، اللہ کی رضا کے لیے، وتثبیتاً اور پختگی کے لیے تاکہ ثابت قدم رہیں، جڑ مضبوط ہو، من انفسہم اپنے نفسوں کی، یعنی دینے سے، مال دینے سے ہمارے اندر استقامت آتی ہے، یکسو آتی ہے. خیرات صدقات کرنے میں ہمارا دل شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرے گا. یہ نہیں کرے گا کہ میں دینے سے میرا مال کم ہو جائے گا. یہاں تثبیتاً پختگی کے لیے. من انفسکم اپنے نفسوں کی، کا مثل مانند مثال جنتم بربوتن ایک باغ کی ہے، بربوتن اونچی جگہ پر، اور صابہا وابلن پہنچے اس سے تیز بارش، فآتت تو وہ دے، پھل اپنا، ضعفین دگنا. یعنی جو اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے تو اس کو جب بارش پڑتی ہے تو اس کو پھل کو تو وہ پھل دگنا دیتا ہے. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا پھر اگر نہ پہنچے اس سے، وابل فتل تیز بارش، تو فوار ہی کافی ہے. اگر اس پھل کو، اس درخت کو اگر بارش نہ بھی پہنچے تو صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے ایک بوندا باری پڑے، صرف اس پر نمی ہی رہے تو سایہ اللہ کا اس پر سایہ ہوگا اور وہ پھلے پھولے گا، ویسا ہی پھل دے گا. واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. یعنی اللہ ہمارا اخلاص دیکھ رہا ہے کہ کون مومن ہے،
کون بخیل ہے، کون منافق ہے، کس نیت سے دے رہا ہے۔ ایود احدکم، کیا چاہتا ہے تم میں سے کوئی ایک، تم میں سے، ان تکون لہو، کہ تم ہو اس کے لیے ایک باغ، جنتن، ایک باغ کھجوروں کا، من نخیل و عنب، اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، اور بہتی ہوں اس کے نیچے نہریں۔ یہ اللہ دوسری مثال دے گیا، تو کیا تم چاہتے ہو کہ تم میں سے کسی کا انگور کا درخت ہو، کھجور کا درخت ہو، اس کے نیچے نہریں بہ رہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل بھی ہوں۔ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا باغ ہے جس میں ہر طرح کا پھل ہے، انگور، کھجور، وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ، اور پہنچے اس سے بڑھاپا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کی اولاد ہو کمزور۔ یہ اللہ ایک شخص کی مثال دے رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہو جس کے پاس انگوروں، کھجوروں کا باغ ہو، اور وہ بوڑھا ہو گیا ہو، اس کی اولاد بھی کمزور ہو گئی ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، پھر پہنچے اسے ایک بگولا، یعنی اب وہ باغ جل گیا، بگولا، ایسا فیہ نار، جس میں آگ ہو، سخت گرمی کی وجہ سے وہ باغ سڑ کھپ کر ختم ہو گیا، فَأَحْرَقَتْ، پس وہ جل جائے، کَذَلِکَ یُبَیِّنُ اللہ، اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات، لَعَلَّکُمْ تَتَفَکَّرُونَ، تاکہ تم غور فکر کرو۔ اسی ریاکاری کے نقصان کو واضح کرنے، اس سے بچنے کے لیے مزید مثال دی جا رہی ہے کہ جس طرح ایک شخص کا باغ ہو جس میں ہر طرح کے پھل ہو، اس کی بھرپور آمدنی ہو، وہ شخص بوڑھا ہو جائے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، وہ بھی نہ سنبھال سکیں کبرسنی کی وجہ سے، محنت و مشقت سے عاجز ہو چکا ہو، اس کی اولاد بھی بڑھاپے کا سہارا نہ بنے، خود اپنا بوجھ بھی نہ اٹھانے کا، اسی حالت میں تیز ہوا چلے اور سارا باغ جل جائے۔ تو یہ اللہ کیا کر رہا ہے اس حالت میں؟ تو یہی حال ان ریاکاری کرنے والوں کا قیامت کے دن ہوگا۔ نفاق و ریاکاری کی وجہ سے ان سارے اعمال اکارت جائیں گے، جبکہ وہاں نیکیوں کی شدید ضرورت ہوگی، دوبارہ اعمال خیر کرنے کی مہلت و فرصت نہیں ہوگی۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا یہی حال ہو؟ اس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ اور حضرت عمر رضی اللہ نے اس مثال کی مصداق ان لوگوں کو بھی قرار دیا ہے جو ساری عمر نیکیاں کرتے ہیں اور آخری عمر میں شیطان کے جال میں پھنس کر اللہ کی نافرمان ہو جاتے ہیں، جس سے ان کی عمر بھر کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ لعلکم تتفکرون، تاکہ تم یا ایھا الذین، دوبارہ ہمیں خطاب ہے، جب بھی یا ایھا الذین آمنوا آئے اٹینشن میں ہو جاؤ، انفقو، خرچ کرو، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما کسبتم، جو کمائی تم نے، ومما اخرجنا، اور اس میں سے جو نکالا ہم نے تمہارے لیے، من الارض، زمین سے، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور نہ تم ارادہ کرو ناپاک کا اس میں سے جو تم خرچ کرو۔ کیا حکم مل رہا ہے کہ پاکیزہ چیز، صدقے کی قبولیت کے لیے جس طرح ضروری ہے کہ من و اعضاء ریاکاری سے پاک ہو، جیسا کہ گزشتہ آیات میں بتایا، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ حلال پاکیزہ کمائی سے صدقہ ہو، چاہے وہ کاروبار، تجارت و صنعت کے ذریعے سے ہو یا فصل اور باغات کی پیداوار ہو۔ یہ جو فرمان کہ خبیث چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا قصد مت کرو، تو خبیث سے ایک تو وہ چیزیں مراد ہیں جو غلط کمائی سے ہوں، اللہ تعالیٰ نے اسے قبول نہیں فرماتا۔ حدیث میں ہے کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک حلال چیزیں ہی قبول فرماتا ہے۔ دوسرے خبیث کے معنی ردی اور نکمی چیزیں ہیں، ردی چیزیں بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کی جائیں، جیسا کہ آیت میں لن تنالوا البر تنفقوا مما تحبون کا بھی، یعنی تم اللہ کی راہ میں تب تک قبول نہیں ہوگے جب تم اپنی پیاری چیز دو۔
اس کی شان نزول کی روایت میں بتلا گیا کہ بعض انصار مدینہ خراب اور نکمی کھجوریں بطور صدقہ مسجد میں دے جاتے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ کی رضا ڈھونڈنی چاہیے، اللہ کیا چاہتا ہے، یعنی جس طرح تم خود ردی چیزیں لینا پسند نہیں کرتے، اسی طرح اللہ کی راہ میں بھی اچھی چیزیں خرچ کرو۔ یعنی شیطان بھلے کام سے مال خرچ کرنا ہو تو شیطان ڈراتا ہے۔ ہمارا دل جب ہم اچھی چیز دیتے ہیں نا، پیارا جوڑا دیتے ہیں، پیارا کھانا دیتے ہیں، تو شیطان ہمیں اندر وسوس ڈالتا ہے، یہ تمہیں کسی دن کام آئے گا، کہ یہ کیوں خرچ کرتے ہو، تمہارا جو پرانا جوڑا پڑا ہے وہ دے دو۔ یہ شیطان ڈراتا ہے مفلس اور کلاش ہو جانے سے۔ لیکن برے کام پر خرچ کرنا ہو تو ایسے اندیشوں کو نزدیک نہیں بھٹکنے دیتا۔ یعنی جو ہم برے دکھاوے کے کام ہوتے ہیں، شیطان ہمیں وہ خوش نما کر کے تاکہ تمہارے لوگ واہ واہ کریں گے، شیطان ہمیں اس کی طرف رجحان کراتا ہے کہ وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو جہاں تمہاری واہ واہ ہوگی، اور جو چھپ کر صدقہ کرو گے کون دیکھے گا۔ شیطان ہمیں یہ کراتا ہے، تو ہمیں ایسے کاموں سے بھی ڈرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے چھپا کے صدقہ کرنا ہے۔ کون اس کا حقدار ہے؟ زیادہ تر غریب رشتہ داروں کو ڈھونڈیں جو سفید پوشاک ہیں۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔